السلام علیکم ویورز۔ میرپور کشمیر کو جنت نظیر وادی کہا جاتا ہے۔ اس خوبصورت وادی میں 900 سال قدیم ایک قلعہ تاریخ اور فطری حسن سے دلچسپی رکھنے والوں کو آج بھی دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ منگلا ڈیم کے سبز پانی میں گھرا جزیرہ نما قلعہ رام کوٹ تک پہنچنے کے لیے پہلے تو پانی کی موجوں پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دشوار گزار پہاڑی راستہ۔ اوپر سے دیکھو تو لگتا ہے جیسے پانی اس قلعے کی حفاظت پر مامور ہے۔ رام کوٹ قلعے کے تینوں اطراف میں پانی ہوتا ہے، لیکن جب ڈیم بھر جائے تو خشکی کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ میرپور کے قریب واقع قلعہ رام کوٹ کی تعمیر 900 سال قبل دفاعی نقطہ نظر سے کی گئی تھی۔ یہ گکھڑ دور حکومت میں فوجی ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا تھا۔ حملہ آوروں کو روکنے کے غرض سے تعمیر کیا گیا یہ قلعہ خود بھی کئی حملوں کے زرد میں رہا۔ آج اس کی اہمیت تاریخی اور جمالیاتی ہے، لیکن اب یہاں سناٹے کا راج ہے۔ تاریخ کے مطابق سن 1206 میں شہاب الدین غوری نے قلعے پر حملہ کیا تھا۔ پھر 1685 میں رانی منگو نے دوبارہ اس کی تزئین و آرائش کی۔ 900 سال گزرنے کے باوجود بھی مضبوطی سے کھڑے قلعے کی فسیلیں عظمت رفتار کی یاد دلاتی ہیں۔ رام کوٹ کا شمار پوٹوہار کے قدیم قلعوں میں ہوتا ہے۔ قلعے کے داخلی راستے پر لگے معلوماتی بورڈ کے مطابق اس کی تعمیر 1186 میں غوری سلاطین کے عہد میں سلطان غیاث الدین نے کی تھی۔ قلعے کو دینا، ڈڈیال اور میرپور سے 3 راستے جاتے ہیں۔ میرپور سے تیز رفتار کشتی سے آدھے گھنٹے کا سفر ہے۔ چونکہ لوگ یہاں خالی خال ہی جاتے ہیں، اسی لیے کشتیاں صرف پکنک پر ہی چلتی ہیں، جو خاصی مہنگی پڑتی ہیں۔ چبوترے سے 140 سیڑھیاں آپ کو رام کوٹ قلعے کے مرکزی دروازے تک لے جاتی ہیں۔ اگر ڈیم بھرا ہوا ہو تو یہ سیڑھیاں کم بھی ہو سکتی ہیں۔ مرکزی دروازہ ڈھلوانی چٹان پر بنایا گیا ہے تاکہ کسی بیرونی حملے کی صورت میں یہاں تک رسائی خاصی مشکل ہو۔ مرکزی دروازے میں سرخ اینٹ جبکہ باقی تمام جگہوں پر پتھر استعمال کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی حملے کے نتیجے میں مرکزی دروازہ تباہ ہو گیا تھا، جس کے بعد میں تعمیر نو کی گئی۔ قلعے کے عقب میں ایک چھوٹا دروازہ بھی ہے جو شاید فرار کے لیے بنایا گیا تھا۔ مرکزی دروازہ 4 کمروں پر مشتمل ہے، جس میں سے 3 کمرے نیچے اور ایک بالائی منزل پر ہے، جس کے لیے مرکزی دروازے سے ایک سیڑھی اوپر جاتی ہے۔ قلعے کی ساخت بتاتی ہے کہ یہاں تہہ خانے بھی ہوں گے۔ چونکہ محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں کوئی کام نہیں کیا، اسی لیے اس قلعے کے آرکیٹیکچر کے حوالے سے معلومات بہت محدود ہیں۔ کشتی سے اترتے ہی جب آپ پہاڑی پر چڑھائی چڑھتے ہیں تو قلعے کی عالیشان عمارت آپ کو حیران کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نیچے دور تک نیلگوں پانی اور پہاڑی کی چوٹی پر ایک قلعہ۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی فلم کے بیچوں بیچ گزر رہے ہوں۔ اوپر فصیلوں پر تیر کمانوں سے مسلح پہرے دار کھڑے ہوں، قلعے کے گرد پرچھائیاں ڈالے چند فوجی گشت کر رہے ہوں اور آپ کو قلعے کی سمت آتا دیکھ کر اوپر سے ہی آپ کو بلند آواز سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا جاتا ہے اور پھر ایک مسلح گھوڑ سوار کو بھیجا جاتا ہے تاکہ مسافر سے دور ہی سے باز پرس کر لی جائے، اور اگر کوئی قاصد ہے تو ضروری چھان بین کر کے اس کے بعد اسے اجازت دی جائے۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو سامنے میدان میں 2 بڑے تالاب نظر آتے ہیں، جن کا مقصد بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنا تھا۔ جب یہاں ڈیم نہیں تھا تو سینکڑوں سال پہلے یہ قلعہ دریائے جہلم اور دریائے پنج کے سنگم پر بنایا گیا تھا۔ گویا 3 اطراف سے قلعے کو دریاؤں نے گھیر رکھا تھا۔ چونکہ قلعہ خاصی اونچائی پر تھا، اسی لیے پانی کی ضرورت کو بارش کا پانی اکٹھا کر کے پورا کیا جاتا تھا۔ 2 تالابوں کے درمیان چند کمرے بنے ہوئے ہیں جن کی چھتیں گر چکی ہیں۔ دوسرے تالاب کے ساتھ خام لوہا بڑی تعداد میں موجود ہے، جو شاید ہتھیار سازی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہو۔ تالاب کے سامنے شمال کی طرف داروغہ کی رہائش گاہ ہے، جہاں پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر دونوں طرف کمرے ہیں جن کے درمیان میں ایک وسیع برآمدہ ہے جس کی چھت اب موجود نہیں ہے۔ کمروں سے سیڑھیاں چھت کو اور تہہ خانوں کو جاتی ہیں۔
दोनों तरफ कोनों पर बाहर की जानिब ऐसे कमरे हैं जो गोलाई में हैं और काल कोठरियाँ मालूम होती हैं। दरोगा की रिहाइशगाह अगरचे शिकस्ता है, मगर मामूली तको-दो से इसे अपनी असली शक्ल में बहाल किया जा सकता है। रिहाइशगाह के साथ कुछ फासले पर मज़ीद कमरे हैं जो शायद दरोगा के ख़ास खिदमतगारों के लिए हों। किले की फसील के साथ एक ढलवान है जो यकीनन तोपों के ऊपर लेकर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। एक तोप भी फसील पर मौजूद है, जिसके बारे में बताया गया है कि ये किले की तोप नहीं, बल्कि जब इस किले की मुरम्मत की गई तो पाक फ़ौज ने ये पुरानी तोप अतिया की थी। मरकज़ी दरवाज़े के बाईं जानिब थोड़ी ऊंचाई पर एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें मूर्तियों को रखने के लिए ताक भी हैं। मंदिर की दीवारें गिर चुकी हैं, मगर इसमें सुर्ख रंग का एक बड़ा शिवलिंग अभी तक मौजूद है, जिस पर मन्नतों और मुरादों के चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, घी और दूध बहाया जाता था। रिवायत के मुताबिक ये शिवलिंग दरियाए गंगा से लाया गया था। रामकोट में मंदिर की मौजूदगी से ये कियास किया जा सकता है कि कभी यहाँ हिंदुओं की एक बड़ी आबादी मौजूद थी, जिसने बाद-अज़ां दिफाई नुक्ता नज़र से किला बनाया गया। रामकोट, दानगली और फिरवाला के किले अगरचे गखड़ों से ही मंसूब किए जाते हैं। दी हाईलैंड्स ऑफ इंडिया इज़ मेजर जर्नल डेविड जे.एफ. नेवल के सफ़ा 181 पर दर्ज है कि गखड़ों के आने के कमोबेश 1500 साल पहले फिरवाला में हिंदुओं की मजहबी किताब रामायण का हीरो रामचंद्र पैदा हुआ था। शायद यही वजह थी कि यहाँ रामचंद्र की निस्बत से रामकोट बसाया गया था। इसकी तस्दीक हबीब शाह बुखारी अपनी किताब वोटवार माह साल के आईने में के सफ़ा नंबर 57 पर करते हुए लिखते हैं कि मंगला डैम के शुमाल मशरकी किनारे पर किला रामपुर आबाद है, जिसे श्री रामचंद्र के नाम पर तामीर किया गया था। क्या ये किला वाकई गौरी सुल्तान गयासुद्दीन ने बनाया था? मारूफ अंग्रेज़ माहिर अर्जियात और तारीख दान फीडरेक डियो 1836 से 1891 इस दावे की नफ़ी करते हैं कि अपनी किताब द जम्मू एंड कश्मीर ट्रेक्टर्स में लिखा है कि दरियाए झेलम की ज़री हिस्सा कोटली और मीरपुर के मगरिब में कबीला है, जिसे गखड़ कहते हैं। इनकी सबसे अहम शाख शाहू कहलाती है। गखड़ पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं और ताकतवर दुश्मनों के होते हुए भी अपनी आज़ादी बरकरार रखे हुए हैं। बरतानवी राज में दरिया के दाएं किनारे के साथ इनकी इमारतों के आसार पाए जाते हैं, जो इनके शानदार माजी की अक्कासी करते हैं। इन्हीं में से एक दरिया के बाएं जानिब रामकोट का किला है। मुझे बताया गया कि इसे तुगलू नामी गखड़ ने बनवाया था। इस किले की तज़ीन व आराइश गखड़ रानी मंगलू के दौर में हुई, जिसने अपने शौहर की वफ़ात के बाद अनान इक़्तिदार संभाला था। इसने कई तामीराती काम करवाए। इसी रानी मंगलू की बेटी की शादी औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे शहज़ादा मोहम्मद अकबर के साथ हुई थी। सिखों के अहद में जब सरदार गुज्जर सिंह भेंगी ने गखड़ों की ईंट से ईंट बजाई, तो इल्फेस्टन ने किंगडम ऑफ काबुल में वापसी का एक मंजर बयान करते हुए लिखा कि मनकालिया से 40 मुरबा मील के दरमियान गखड़ों की तबाह हाल बस्तियों के अलावा कुछ नहीं मिला। सिखों के अहद में ये किला डोगरों के कब्ज़े में दे दिया गया था। श्रीनगर जाने के लिए कदीम दौर में जो 4 रास्ते इस्तेमाल किए जाते थे, इनमें से एक रास्ता रामकोट से होकर गुजरता था, जिसकी वजह से इसकी तज़ोराती अहमियत मुसलमा है। रामकोट किले के करीब ही तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर मंगला डैम का किला वाक़े है। दोनों किलों के दरमियान होने का मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग राजधानियों की नुमाइंदगी करते हों। मंगला डैम का किला रानी मंगला से मंसूब है, जो कि राजा प्रीविस की बेटी थी। प्रीविस और सिकंदर आज़म के दरमियान 326 कब्ल मसीह में मशहूर मोरका इसी किले के नवा पर हुआ था। ये किला ना जाने कितनी सदियों और कितनी दास्तानों का अमीन है। पोटोहार के किलों में ये किला सबसे अच्छी हालत में मौजूद है, जहाँ थोड़ी सी कोशिशों के ज़रिए ना सिर्फ इसे बहाल किया जा सकता है, बल्कि इसे एक
سیاحتی مقام میں بھی بدلا جا سکتا ہے۔ قلعے کی سیاحت کے غرض سے آئے ہوئے ساجد یوسف، جو کہ برطانیہ میں کمیونٹی صحافت سے منسلک ہیں، انہوں نے بتایا کہ اسے دیکھ کر مجھے سمندر کے ساتھ پہاڑوں پر اسکاٹ لینڈ کے قلعے یاد آ جاتے ہیں۔ اس قلعے کو آپ دنیا کے انہی قدیم قلعوں کے ہم پلہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں کوئی سہولت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ اگر منگلا، میرپور اور ڈڈیال سے سواریوں والی کشتیاں چلیں تو یہاں کے لوگ جوک در جوک آئیں گے، کیونکہ ایسے نظارے آپ کو کسی اور قلعے میں دیکھنے کو نہیں ملے۔ اگر یہاں سہولت کی فراہمی کے ساتھ اس کی مناسب تشہیر کی جائے تو یہ قلعہ آزاد کشمیر کے لیے ایک بڑی معاشی سرگرمی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ 1500 قبل مسیح میں یہاں رامائن کے ہیرو رام چندر نے جنم لیا، جو لگ بھگ 3500 سال بعد یہاں ہی سیف الملوک کے میاں محمد بخش نے جنم لیا، جن کی مزار پر امیدوں اور آدرشوں کے چراغ ابھی روشن ہیں۔ یہ تھی قلعہ رامپور کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کا اظہار کمنٹس باکس میں کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔